قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے اور اس مذہب کی بنیاد حب رسول پر ہی ہے، حب رسول پر قائم ہے یہ مذہب، اور جس کو جتنی محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان پختہ ہوگا۔ کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن کو ظہر بھائی کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ جی السلام علیکم محترم، جی فرمائیے آج کے آج آپ کا ٹاپک بہت ہے۔ کلام میں نے سنا تھا آپ کا، بہت اچھا کلام تھا ماشاءاللہ۔ جی اس کے سننے کے بعد تو مجھے ایک شخص بھی یاد ہے، اس کی بات بعد میں کروں گا۔ آپ پہلے آتے ہیں کی وفا محمد سے، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، ہم تیرے۔ مجھے یہ بتائیں پہلے، آج پوری کی پوری امت اپنے اپنے گرے بانوں کے بٹن کھولے، میں نے کھول لی ہیں یہ دیکھو، میں نے 2 بٹن کھولے ہیں، میں اپنے دیکھنے لگا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ وفا کس کو کہتے ہیں؟ مجھے یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ کیا سرمایہ داری ختم ہو گئی؟ وفا کی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں کی۔ جاگیرداری ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی، یہ وفا ہے۔ اپنا کیا کہتا ہے، سود ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ تو کہنے کا مقصد کون سا ایسا عمل ہے جو ہم نے کیا ہے جس عمل سے ہم کہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے؟ بھئی تفریق دیکھ لیں، تفریق رنگ اور نسل میں کتنی تفریق ہے۔ اور تانے دیتے ہیں، تو عیسائی ہے، تو چوڑا ہے، تو مسلی ہے، تو گگڑا ہے، تو مراسی ہے، تو فلاں ہے، تو جٹ ہے، تو راجپوت ہے، تو سید ہے۔ بھئی یہ وفا والی باتیں تھی۔ وفا والی بات تو تھی کہ حجۃ الوداع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ۔ اللہ کے بندو، وہ وفاق والا آدمی جو وفا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، وفا کے لیے آپ کو خون کا نذرانہ دینا پڑتا ہے۔ کربلا کا واقعہ یاد نہیں کسی کو؟ یہ ہوتی ہیں وفائیں ہوتی ہیں۔ حضرت بلال کا نہیں پتا، حضرت سمیہ کو کسی کو نہیں پتا۔ یہ وفا جو ہوتی ہے نا، یہ ہم علامہ اقبال نے اس شعر میں کہا ہے، اس کے اندر بہت بڑی وزن ہے بھائی۔ اس کو اٹھانے کے لیے وفا کا نام کہہ دینا، بس صرف یہ وفا نہیں ہے کہ وہ سلیمان تفسیر کو گولی مار دی، ہم نے وفا کر دی، اور فرانس کے اندر وہ چلا گیا، اس نے جا کے وہ جس نے کارٹون ہے اس نے ان لوگوں کو مار دی، گولی مار دی۔ یہ وفا نہیں ہے، یہ ٹیررزم ہے۔ اس چیز کو جس طرف جو وفا تھی نا، وہ وفا کچھ اور چیز تھی بھائی، جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جا رہی۔ تفریق ختم کرو، سرمایہ داری ختم کرو، سود ختم کرو، جاگیرداری ختم کرو، غریب کو اس کے گھر میں اس کو روٹی ملے۔ ایک بیٹی ہے، اگر ایک باپ ہے اس کی 4 بیٹیاں ہیں، اس نے کام پہ جانا ہے تو اس کو یہ پتا ہو کہ میری بیٹی اگر اکیلی پیچھے گھر میں ہے تو اس کی عزت محفوظ ہے۔ وہ محلے میں 4 دیواری میں آنڈی گوانڈی کے جو لوگ ہیں اس میں میری بیٹی محفوظ ہے۔ میں نے یہاں سے 10 میل مزدوری کرنے جانا ہے اور شام کو رزق کما کے واپس آنا ہے، اور میری بیٹی محفوظ گھر پہ ہو۔ وفا کچھ اور چیز ہے۔ ہم نے وفا یہی ہے، سلیمان تفسیر کو قتل کر دو، بم سوسائڈ بم بنا دو، یہ آؤ جی اپنا کیا کہتے ہیں بچوں کو مار دو، ٹھیک ہے۔ یہ وفا نہیں ہے اللہ کے بندو، یہ ٹیررزم، یہ انتہائی غلیظ کام ہے جس کی طرف مسلمان یہ سمجھتے ہیں۔ وفا کچھ اور نام ہے، اٹھو اور اس کے لیے تیاری کرو۔ جیسے میں آپ کا کلام سن رہا تھا نا، اور یقین جانیے کہ یہ وفا کے اندر ہی آ جائے گا۔ یہاں کا آپ کو میرے خیال سے یہاں کی ہسٹری کا نہیں آپ کو پتا۔ اس شخص کا نام ہے ولیم فٹز اوبرس، اس کا نام ہے۔ یہ 18 سنچری کے اندر جب آپ کلام پڑھ رہے تو یہ شخص مجھے یاد آ گیا۔ اس شخص کو، یہ آکسفورڈ اسٹریٹ کے نزدیک ایک ٹاؤن ہے، وہ آپ کبھی آپ جائیں گے نا اس کے انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب پہ جائیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، وہاں پہ لکھیں دی ٹھائی بون ٹری، دی ٹھائی بون TYBUREN ٹھائی بون ٹری لکھیں گے نا، اور اس کی ہسٹری آ جائے گی۔ وہ شخص نے آواز اٹھائی تھی کہ کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ اس کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کے گھسیٹ کے لے جا کے اور اس کو پھانسی دی تھی وہ ولیج کے اندر۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ وفا کرتے ہیں، جن لوگوں نے وفا کرنی تھی، میں اس شخص کو بھی کہتا ہوں کہ اس شخص نے جان دی کس کے لیے؟ وہ نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنا چاہتے تھے. گورا تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ کوئی شخص ہے جو چھوڑ گیا ہے، جس کو میں نے اپنانا ہے. تو کہنے کا مقصد سمپل میری بہن جو ہے یہی آتا ہے، لاسٹ میسج یہی آئے گا کہ اگر علامہ اقبال صاحب نے جو شعر کہا ہے، یہ ہر زبان پہ، ہر ممبر پہ بڑے آرام سے آئیں گے، بول دیں گے، فخر کریں گے، دیکھو ہمیں شعر پڑھنا آتا ہے. اللہ کے بندے شعر پڑھنا آتا ہے، لیکن اس کے اندر ڈوب کے تو دیکھو کیا اس میں پورے اترتے ہو. میں نے یقین جانیے، میں قسم کھاتا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا نا کہ سب اپنے اپنے گرے باندھ کے بٹن کھولیں. میں نے 2 بٹن اوپر کے کھولے، میں نے دیکھا کہ میں اس وفا والے کیٹاگری میں آتا ہی نہیں ہوں. بھائی میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر سکوں. وفا کرنے والے کچھ اور لفظ. آج بھی مایوس نہیں ہونا. اگر وفا کرنی ہے تو آج کے دن اپنی کاپی پینسل میں لکھ لیں، خاص طور پر پاکستان کے اندر، کہ جاگیرداری کو کل جمعے والے خطبے والے دن، جس دن جمعہ ہوگا، جمعے والے دن ہم نے جاگیرداری ختم کرنی ہے، سرمایہ داری ختم کرنی ہے، سود کو ختم کرنا ہے، غربت ختم کرنی ہے، عزت محفوظ کرنی ہے، جانیں محفوظ کرنی ہے، تفریح ختم کرنی ہے. پھر وفا کا نام لوگے تو ٹھیک ہے، ادروائز تو نہیں تو یہی ہے کوئی ہندو کہہ رہا ہے، کوئی عیسائی کہہ رہا ہے، وہ ذات میں گناہ دیے ہیں، تانے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور تم مسلی ہیں، اور تم چوڑ ہیں، اور تم عیسائی ہیں. اللہ اکبر! کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ یہ ہم وفا کر رہے ہیں. ہم کوئی کسی کو دوست کو لے کے جائیں ادھر چائے والی کپ کے باہر بیٹھے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی صاحب آپ پی لو، یہ جو آپ کے ساتھ مہمان آیا نا یہ کرسچن ہے، یہ اس کو ہم کپ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس کپ نہیں ہے. تو یہ چیزیں چھوڑ دیں. میں نے اپنے گھر میں دیکھا بھائی، میرے گھر کے اندر وہ کام کرنے والی ہوتی تھی تو کیا وہ دادی جان صاحب بیٹھے ہوتے، کھانا کھا رہے تھے، سین میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، اس کو بیچاری کو کھانا ڈال کے نا پیالی میں اور 2 روٹی دے کے کونے میں بٹھا دیتے تھے. تو ہم کہتے تھے کی وفا محمد سے ہے، تو ہم محمد سے وفا کر رہے ہیں، اور وہ جس رسول نے ان کو چھاتی سے لگایا، ہم اس کو 2 روٹی کے ٹکڑے دے کے پیالی میں ڈال کر دے دیں. ولیمہ کرتے ہیں، ولیمے والے دن کیا کرتے ہیں، وفا کر رہے ہوتے ہیں، ولیمہ رسول کی سنت، اور باہر وہ بیچارے کولے لے کے کھڑے ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں بھائی جب یہ مہمان چلے جائیں گے، کھانا ختم ہو جائے گا، پھر ہم آپ کو بعد میں تمہارے کولوں میں یہ چاول جو بچے ہوئے ڈال دیں گے، اگر بچ گئے تو کیا جی تعلیم ہے کی محمد سے وفا، ولیمہ رسول کے نام کا سنت. اور کیا ہے کہ غریب لوگ باہر لائن لگ میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ بل کرے ہیں، بچے ساتھ ہیں، بوڑھی بچیوں کے ساتھ کہ ہمیں کوئی کھانا مل جائے گا تو ہم چلے جائیں گے. ان کو اپنے ساتھ کھڑے نہیں ہیں اندر. بہت مہربانی اپنا محمد علی بھائی، جزاک اللہ. دینے کا جی جزاک اللہ، بہت آپ نے پتے کی باتیں کی ہیں، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی نئے کالر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں تو لے لیتے ہیں نئے کالر. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں، منور جہاں. جی میں محترمہ. پہلے بہت آیا کرتی تھی، میں پاکستان گئی ہوئی تھی، تو میں اب آئی ہوں تو ذرا سب کچھ بدلا ہوا لگ رہا ہے مجھے. میں اپنی شاعری سنایا کرتی تھی یہاں پہ جی بالکل، کچھ بھی نہیں بدلا، صرف شکلیں بدل گئی ہیں، لیکن ہدایت بھی آپ کا وہی ہے. بہت اچھا جی ہاں، وہ بہت اچھا چل رہا ہے سب کچھ ماشاءاللہ. آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے. اور میں نے نعت لکھی تو میں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا تو میں نے کہا میں اپنی نعت سنا دوں. نہیں لکھی میں نے نعت. جی بالکل، آپ پڑھیے گا اپنی نعت. جی بسم اللہ کیجیے. جی آپ جو تحت لفظ پڑھتے ہیں آپ بالکل اگر 2-4 مصرے پڑھ دیں تاکہ جی آپ نا درود شریف پڑھ لیں ذرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ کیجیے. وابستہ ہو گئی ہوں جو میں مصطفیٰ کے ساتھ. واہ. وابستہ ہو گئی ہوں جو میں مصطفیٰ کے ساتھ، ہر لمحہ پا رہی ہوں میں خود کو خدا کے ساتھ. واہ 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 واہ. چلنے کو جس کے ساتھ بھی تم چل پڑو مگر، چلنے کو جس کے ساتھ بھی تم چل پڑو مگر، منزل ملے گی تم کو اسی رہنما کے ساتھ. سبحان اللہ. مجھ کو قبولیت نے بتائی ہے یہی بات، مجھ کو قبولیت نے بتائی ہے یہی بات، لازم درود پاک بھی ہے ہر دعا کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول کی بس پیروی کرو، اللہ کے رسول کی بس پیروی کرو، یعنی کہ مت ملاؤ کسی کو خدا کے ساتھ. سبحان اللہ. بہت خوب. جی. ایک دن دکھائی دو گے شہ کائنات تم، ایک دن دکھائی دو گے شہ کائنات تم،
رشتہ بنائے رکھو شاہ انبیاء کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رکھیے ہمیشہ سامنے سیرت حضور کی, رکھیے ہمیشہ سامنے سیرت حضور کی, دن زیست کے گزاریے صبر و رضا کے ساتھ. سبحان اللہ ماشاءاللہ, آپ تو کیا کمال کر رہی ہیں ماشاءاللہ. دینے کو پھر ہاں اب میں مقطع پڑھ رہی ہوں. دینے کو پھر تسلی منور جہان کو, دینے کو پھر تسلی منور جہان کو, بوئے مدینہ آئی ہے باد صبا کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بہت اچھا لگا, میں پہلے دفعہ آپ کے پروگرام میں آئی ہوں, انشاءاللہ تعالی میں یہاں آ گئی ہوں, میں آتی رہوں گی انشاءاللہ. بہت اچھا لگا کہ آپ شرکت کیا کریں گی پروگرام میں ہمارے منور جہاں بہن. جی 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 مجھے بہت خوشی ہوئی. بہت اس وقت یہاں پہ فجر ہو رہی ہے, لیکن نماز پڑھ کے میں نے آپ کو سنائی ہے نعت, بس میری دعا کیجیے گا ٹھیک ہے. بالکل, آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں ہمارے طرف سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اضافہ کرے. اور میں آئندہ کسی دن یہ آپ کی جو ہے یہ جو نعت شریف لکھی ہے میں انشاءاللہ پڑھوں گا, تو یہ ریکارڈ ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. مجھے بہت پسند آئی, اس میں بہت وزن تھا, بہت مقصدیت تھی. کیا خوب آپ نے شان رسالت بیان کی ہے ماشاءاللہ. کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, آپ کو اور ظفر بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں. میں آج لیٹ ہو گیا. علیکم السلام. بہت پیارا آپ نے موضوع رکھتے ہیں ہمیشہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. علامہ اقبال کا زمانہ جو تھا, وہ اگر تاریخ کی وہ چیزیں نکال کر آج بھی وہ پڑھی جائیں نا, جن ملاؤں نے ان کے اوپر فتوے کفر کے لگائے تھے, تو وہ ہسٹری جو ہے نا وہ انسان کو جو ہے نا یاد دلاتی ہے سارا کچھ. تو اس میں بہت بڑا ایک سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آنے پر جو چیزیں تیار کر کے ہم تک یا ہمارے آپ تک جو پہنچ رہی ہیں, ابھی بھی قرآن کریم کی گہرائی کے ہر منزل میں جب کوئی جاتا ہے, بزرگ گئے ہیں جتنے بھی بڑے, ہم تو نالائق آدمی ہیں, وہ جتنے بھی اگر گوتا لگاتے ہیں جیسے سمندر میں تو ہیرے جواہرات نکلتے ہیں, یہ اس میں سے قرآن کریم سے نکلتی ہیں وہ چیزیں جو ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی. تو اس سے جو نا جو علامہ اقبال نے جو گتھی سلجھانے کی کوشش کی اور جو علم جتنا پہنچانے کی کوشش کی, بہت اچھا. تو چند اشعار اگر اجازت دیں تو ان کے جی پڑھیے. انداز بیان گرچہ شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, تیرا وجود ہے صرف اس جہاں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے, رہے گا راویوں نیلو فرات میں کب تک تیرا سفینہ کے ہے بحر بے کراں کے لیے. میرے گلو میں ایک نغمہ جبریل آشو, سنبھال کر جسے رکھا ہے لامکان کے لیے. ذرا سی بات ہے اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. جی جزاک اللہ, بہت مہربانی, بہت خوبصورت آپ نے پڑھا ماشاءاللہ, اچھا کلام. جی نئے کالر آ گئے کہ نہیں ہے؟ نہیں جی آ چکے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ کی آج کا موضوع ہے جی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ زمین چیز یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
دیکھیے صاحب، اس میں لفظ وفا جو ہے وہ بہت ہی کلیدی لفظ ہے. وفا کیا چیز ہے؟ یہ ایک انسانی خصائل کی، صفات کی اعلیٰ ترین چیزوں میں سے. یہ جو علامہ اقبال نے شعر کہا، یہ گویا خدا کی طرف سے کہا، اور یہ کلام پاک کا گویا ایک نچوڑ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، میرے محبوب ترین نبی ہیں، اس کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا. اس لیے ان سے جو وفا کرے گا اس نے گویا مجھ سے وفا کی، اور جس نے مجھ سے وفا کی تو میں پھر اس کے ساتھ میں وہی احسان کروں گا جو کہ کیا جا سکتا ہے کسی دوست کے ساتھ میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وفا جو ہے، یہ اس کو غالب نے کہا ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان. تو یہ ایمان کا جزو ہے. اگر آپ کسی ایک سے محبت کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں، تو وفا کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس میں سمو دیں، ضم کر دیں. جو اس کی اچھائی، جو جس کو وہ اچھا سمجھے اس کو آپ اچھا سمجھیں، جس کو وہ برا سمجھے اس کو آپ برا سمجھیں. اگر آپ نے اس کے اندر کوئی فرق کیا تو آپ کی وفاداری مشکوک ہے. لیکن اگر آپ نے وہی کیا جیسے کہ آپ کا محبوب چاہتا ہے، جیسے رسول پاک چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو وہی کرنا ہوگا جو رسول پاک کہتے ہیں. اگر انہوں نے کسی کی تعریف کی، آپ کو اس کی تعریف کرنی ہے. اگر انہوں نے کسی کو کوئی چیز ہبا کر دی ہے تو آپ اس کو ہبا کو ماننا ہے. اگر انہوں نے کہا کہ اس سے اگر تو آپ نے جنگ کی تو آپ نے مجھ سے جنگ کی، تو اس کی معنی آپ کو اس سے جنگ نہیں کرنی ہے. اگر انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں تو آپ ان کو محبوب بندے مانیے، اور ان کے ساتھ میں یہ نہ صرف یہ کہ مانیے بلکہ وفاداری سے مستقل مزاجی کے ساتھ میں وفاداری برتیے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو وفا کا ایک لازمہ ہے، اور اسی کی بدولت پھر محبوب جو ہے آپ کا، جس سے آپ وفا کا اظہار کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں پھر وہ پوزیشن ہو جاتی ہے جس کو کہا شاعر نے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نگوید باز ازیں تو دیگری، من دیگرم تو دیگری. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا. سبحان اللہ. جی جزاک اللہ، بہت مہربانی نقوی صاحب. آپ نے اپنے بہترین خیالات اور بہترین جو ہے وہ اپنے چھوٹی سی چند باتوں میں آپ نے جو فرمایا، بہت خوب. تو اس وقت کالر نہیں ہے تو میں بات عرض کروں کہ جیسے کہ کہہ رہے تھے میرے کئی صاحبان نے یہ بولا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ان کا آج عنوان ہے، ان کا شعر ان کا لکھا ہوا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے ان پہ ملاؤں نے فتوے لگائے. ارے بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حیثیت نہیں دیکھتا، وہ نیت دیکھتا ہے. اور دوسری بات جو یہ ہے کہ اگر کوئی اعمال، میں تو یہ کبھی کہہ ہی نہیں سکتا، وہ ایسی اعلیٰ ہستی ہیں اور اتنے باکمال لوگ تھے، ایسے لوگ ہر روز نہیں پیدا ہوتے. جی کالر رہتے ہیں. ہلو کالر آگے. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. جی اپنے ٹی وی کی آواز پلیز بند کر لیجئے گا. جی محترمہ، آپ اپنے ٹی وی کی آواز ذرا تھوڑی دھیمی کر دیں تاکہ آپ کی آواز ہم کو صحیح. کال میرا خیال ڈراپ ہو چکی ہے. تو بات یہ ہے. اور دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اور ائمہ جو ہے اور انبیاء جو ہیں جو جن کی ہم سیرت پہ چلتے ہیں، جس کتاب پہ ہم عمل کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم مسلمان کہلواتے ہیں، کہ وہ یہ کہ سب سے پہلے جو کر رہا ہے یقیناً اس میں بہتری تو آنی چاہیے. ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں، لیکن اس پہ ہم کسی کے بعد یہ سند نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کوئی لقب یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا اس کو الٹا سیدھا کہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ اتھارٹی جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کے پاس ہے. جب اس کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہوں گے تو وہ جانتا ہے کہ وہ کس کو بخش دینا ہے. ہم ساری زندگی شاید نمازیں پڑھتے رہیں اور وہ شاید اللہ جانے وہ کسی گناہ گار کو اس کی ایک نیکی پہ اس کو جو ہے وہ مقام عطا کر دے جو ایک بہت نمازی کو نہ عطا کرے. یہ اس کی دین ہے، یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ وہ سب رضاؤں کا مالک ہے، وہ رضا رکھتا ہے. تو دوسری بات اپنے عنوان کی طرف ہم آئیں تو میں اس میں دو چار باتیں کہہ کے، کوئی ٹائم بھی بہت اب کم رہ رہا ہے، کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں. ذرا غور کیجئے کہ لفظ وفا جو ابھی ہمارے محترم نقوی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وفا کا لفظ جو بڑا کلیدی ہے, یہ انسانی اوصاف میں سب سے ایک اہم مقام رکھتا ہے. یہ واقعی صحیح بات ہے. اور اگر اس کو الٹا کیا جائے تو ابھی آپ کبھی دیکھیں, میں ہمیشہ لفظوں کو دیکھتا ہوں کہ اس کی وہ بناوٹ کیسی ہے. اگر آپ کو دیکھو تو اس کو وہ بنے گا اوفو, یعنی زحمت. یہ آپ غور کیجیے گا, الف واو فے الف وفا, اور اس کو الٹا کریں تو بنے گا اوفو, یعنی تکلیف. اس میں پتہ چل رہا ہے کہ جب کسی کو تکلیف, اوفو یہ تم نے کیا کر دیا. تو یہ وفا ہی کیجئے, وہ اوفو والا اس کو الٹ نہ کیجئے. یہ میری درخواست ہے آپ سے. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی نارمل زندگی جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں, یہ جو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ہے, یہ قرآن پاک میں بھی ایسے ہے, ائمہ کا بھی فرمان ہے, انبیاء کا بھی یہی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے درجے بنائے ہیں. ہر کسی کو, ایک کو دوسرے سے منفرد بنایا ہے, علیحدہ بنایا ہے, مزاج علیحدہ بنایا ہے, اذہان علیحدہ بنایا ہے, سوچ علیحدہ بنائی ہے. تو اسی طرح اگر آپ نارمل زندگی میں دیکھیں کہ میں منطقی بات کرنے کا عادی ہوں, فقیرانہ بات کرنے کا عادی ہوں, پھر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ نارمل زندگی میں کیا یہ جو کہتے ہیں کہ سب ایک جیسے ہیں, ایسا نہیں ہے. جو عزت و توقیر جو ہے وہ تو یقیناً جو ہے وہ سب کی جو ہے, ہر مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس پہ ایک دوسرے پہ واجب ہے. لیکن جو آگے ذات و صفات کو اگر دیکھا جائے, یا تعلقات کو یا فرمودات کو دیکھا جائے, تعلقات تو میرے منہ سے ایسے نکل گیا, لیکن اگر وہ فرمودات کلام پاک اور فرمودات جناب محمد مصطفیٰ کو دیکھا جائے تو پھر ہم کو سب ہمارے لیے عیاں ہوتا جائے گا کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, کیا کوئی آدمی کسی ماں کو بیٹی کہہ سکتا ہے؟ ذرا مجھے کہہ کے دکھائیے. ہاں آپ ایک منٹ کے لیے کہہ دیں گے, لیکن تسلیم آپ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ جو ماں ہے وہ ماں ہے, اور جو بیٹی ہے وہ بیٹی ہے. آپ کسی یعنی استعارے میں یا کسی تشبیہ میں اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں ایک منٹ کے لیے, ایک لمحے کے لیے, تو ایسا ہے تو کسی بات کو سمجھانے کے لیے. لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کو یہ جو ماں ہے یہ بیٹی ہے, یا بیٹی ہے یہ ماں ہے. وہ ماں ہی ہے اور وہ بیٹی ہی ہے. تو اگر بیٹے کو آپ باپ نہیں کہہ سکتے اور باپ کو بیٹا نہیں کہہ سکتے, تو اگر آپ اپنی نارمل زندگی میں جو ہے یہ فیصلہ جو اس کو کرنے پہ مجبور ہیں, اور یہ فیصلہ آپ جو ہے یہ کبھی نہیں کر سکتے, اور یہ کبھی اس کو دیر پا جو ہے اپنی زندگی میں اس کو جو استوار نہیں کر سکتے, تو آپ دیکھیے آپ ان ہستیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کائنات بنائی. کیونکہ کائنات جناب اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے کہ میں نے محمد کے لیے, اے محمد میں آپ کو پیدا نہ کرتا دنیا کی کوئی چیز نہ پیدا کرتا. تو جناب محمد مصطفیٰ یہ ارشاد پاک فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری اہل بیت جو ہے, اور کتاب الہی میں بھی یہی ہے کہ یہ سفینہ نوح کی طرح ہے, جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا, اور جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. تو غور کرنا پڑے گا کہ جب ہم اپنی نارمل زندگی میں بیٹی کو ماں نہیں کہہ سکتے اور ماں کو بیٹی نہیں کہہ سکتے, تو آپ دیکھیے گا کہ جس کا مقام اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے اور اس کے رسول نے بلند کیا ہے, اس کو ہم کبھی جو ہے وہ گھٹا نہیں سکتے اور نہ ہی بڑھا سکتے ہیں. جس کا جو مقام ہے, ہم مسلمانوں کو چاہیے, ہم مومنین مومنات کو چاہیے, ہم تمام عالم اسلام کو چاہیے کہ جو مقام جس کا ہے اسی مقام کو اس کو دینا چاہیے, اور اس کو وہ مقام دیتے ہوئے اس کا ادب و حیا جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہی قرآن کہتا ہے, یہی ائمہ کہتے ہیں, اور یہی جو ہے وہ مسلمانیت اور مومنیت کا مقصد ہے. آیت کا ترجمہ جو ہے وہ میں اس وقت اپنے ناظرین اور ناظرات سے شیئر کرنا چاہوں گی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ, اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آپ فرما دیں کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا, پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ کافروں کو محبوب نہیں رکھتا. ان آیات کریمہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں, اور اس شعر کو اگر آپ جو ہے اس کی جو آپ اس میں بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وفا کا مطلب کیا ہے. ہم دوسروں پہ تنقید کرنے کی بجائے, دوسروں پہ جو ہے وہ ان کو بتانے کی بجائے کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں, اگر ہم اپنے اوپر ایک نظر ڈال لیں, ایک اپنے گریبان میں جیسا کہا جا سکتا ہے جھانک لیں کہ ہم وفا کے کس مقام پر ہیں. کیا ہم محمد کے ساتھ وہ وفا کر پا رہے ہیں جو جس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے؟ ہم وہ وفا نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس بہت فالتو ٹائم ہے
لوگوں کی برائیاں کرنے میں، لوگوں کے عیب نکالنے میں، لوگوں کو غلط کہنے میں، اور لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو محمد اور محمد کی آل اور آئمہ طاہرین کے جو رستے ہیں ان پر چلا سکیں۔ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اگر آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ جو آپ کے وسیلہ کے بغیر ہماری محبت کا، اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، یا جو اپنے آپ کو رب کا پیارا جان کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب رسول سے وفا کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے اطاعت کے بغیر دوسرے اسباب سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ان سب کو یہ کہہ دیا جائے کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے مقابلہ نہ کرو، نہ میری برابری کا دم بھرو، نہ مجھ سے آگے چلو، بلکہ غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ ہمیں اپنے اقوال سے، افعال سے، اعمال سے اگر زندگی کے ہر شعبہ کو جو ہے وہ وفا کی صورت بنانا ہے، وہ وفا کی ایک عملی تصویر بنانا ہے کہ ہم واقعی ہم امت محمدی ہیں اور محمد سے وفا کر رہے ہیں۔ اس طرح سے بنانا ہے کہ ہم محمد کی وفا میں فنا ہو جائیں اور پھر ہم رب کے صحیح طالب بن سکیں گے۔ محمد کے تھرو، محمد سے وفا کے رستے ہی جو ہے وہ ہم اللہ کے قریب پہنچ سکیں گے اور اللہ کے محبوب ہو سکیں گے۔ ہم چونکہ یہ بہت ہی ایک وسیع ٹاپک ہے اور اس پر ابھی بہت سے نقطے ہیں جن پر ابھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے، بہت سے ایسے پوائنٹ ہیں جس کو ابھی ہمیں اٹھانا ہے، اور اپنے حوالے سے کہ ہم کتنے وفادار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس کے حساب سے بھی ابھی ہمیں جاننا ہے۔ اس لیے ہم اس ٹاپک کو کل بھی جاری رکھیں گے اور جو نکات آج رہ گئے ہیں کل ہم ان پر ڈسکس کریں گے۔ اور مجھے اور ظفر بھائی کو اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دیجیے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ دوبارہ یہ کہتی جاؤں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، اور اگلے پروگرام تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے گا۔ مجھے اور ساحر صاحبہ کو ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔